کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، خوب برکتوں والا بنائے۔ وہ کام کیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو لانے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں حاصل کرنے والے ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ان کاموں میں سے ایک بہترین کام ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو اتنا عظیم کام ہے یہ کہ اس سے رحمت بھی ملتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ بندہ اس مبارک کام کو، اس نیک کام کو اپنے معمولات میں شامل کرے، اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائے، وقت مقرر کر لیں، نبی پاک علیہ السلام پر وقت مقرر کر کے بھی درود پاک پڑھیں، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اور جیسے جیسے موقع ملتا رہے محفل ذکر میں حاضر ہوں، جب جب نبی پاک علیہ السلام کا نام آئے درود پاک پڑھ لیں، یہ بہت اچھا۔ ورنہ محفل ذکر میں کم از کم ایک مرتبہ تو درود پاک ضرور پڑھا جائے۔ آئیے محبت کے ساتھ مل کر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے مہلت نہ دو۔ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب، کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور یہ عاد ہیں کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی
اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن۔ سن لو، بے شک عاد اپنے رب سے منکر ہوئے، ارے دور ہو عاد ہود کی قوم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو کہا، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، تو اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ بولے، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجیں؟ اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بینات ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سورہ ہود کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس سورہ ہود اور اس کے علاوہ مزید چند صورتوں کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ ان کے نازل ہونے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور معنی و مفہوم اس کا شارحین نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اقوام پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو عذابات نازل فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے جو عذابات ان کی طرف آئے، ان کا بیان ان مبارک صورتوں میں موجود ہے۔ اور یہ ایک ایسا ہولناک بیان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب قرآن پڑھا کرتے تھے، جب قرآن ان پر نازل ہوا کرتا تھا، تو ایک کیفیت ہوتی تھی جو آیت قرآنی کے اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر طاری ہوا کرتی تھی۔ تو کیونکہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کا بیان ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے، اس کا ڈر سنانے والے ہیں۔ تو یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرماتا، حضور لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو پچھلی قوموں نے انبیاء کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کا حال کیا ہوا، اب اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے لیے بھی یہ پیغام ضرور قرآن میں موجود ہے، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے یہ قرآن ہے اور اس میں موجود پیغام ہے۔ اس میں غور و فکر کی جائے، اس میں دیکھا جائے، تاریخ عالم کو کہیں اور سے بھی پڑھیں تب بھی یہ اندازہ ہوتا ہے۔ اور قرآن بھی تاریخ کا بھی ایک بہترین ماخذ ہے، یہ بتاتا ہے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا حال ہوئے اور کیوں ہوئے، اگر وہ کامیاب ہوئی تو کامیابیاں کیوں ملی، اور اگر وہ ناکام ہوئی تو ان کی ناکامی کے پیچھے محرکات کیا تھے، اسباب کیا تھے۔ اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو جھٹلانے والے، اپنے خدا کے ساتھ باطل معبودوں کو شریک کرنے والے، یہ ان کے وہ گناہ تھے جو ان پر عذاب کا باعث بنے، ان کی ہلاکت کا باعث بنے۔ بعض قومیں وہ رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی پامالی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی
پامال کرنے والی رہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی سرزنش فرمائی اور ان کو بھی عتاب فرمایا، ان پر بھی عذاب آیا۔ بندہ غور کر لے کہ ان برائیوں میں سے کہیں برائیاں ہم میں تو موجود نہیں ہیں۔ 4 افراد آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں تو یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ یار مارکیٹ میں بہت برا حال ہے، تاجر پوری تول نہیں دیتا اور جو خریدار ہے وہ پورا ریٹ بھی نہیں دے رہا ہوتا۔ جانبین سے حالات خراب ہیں، اور پھر اصلاح کی طرف آنا، قرآن کی طرف آنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی طرف آنا، خود توجہ اس طرف لے کر آنا کہ یہ ہماری کن موضوعات پر کیا کیا رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنی زندگی ایک الگ ہی روٹین سے گزار رہے ہیں، اگر جیتے جی اس پر توجہ نہیں کریں گے کہ کون سے کام ہماری زندگی میں قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین خدا کے خلاف ہو رہے ہیں، تو پھر قبر میں جا کر خدا نخواستہ بھگتنا نہ پڑے۔ دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی زندگی دی ہے، اس میں اگر ہم نے اپنی اس دنیا کو بہتر کرنا ہے، اپنے بچوں کی زندگیوں کی فکر ہے، تو اپنی قبر و آخرت کی زندگی کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہلاک کر دیا ان کے عذاب کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ کئی قوموں کے عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ عنکبوت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا گیا ہے۔ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑا ہے، تو اپنے گناہوں سے بھی بندہ دیکھتا رہے، ان پر نادم ہو، ان پر توبہ و استغفار کرتا رہے۔ مالک کریم ہمیں سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دین کی طرف آنے، دین کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل یہ پیغام عام کر رہا ہے، یہ سوچ عام کر رہا ہے کہ دین کی طرف آیا جائے اور دین کے مطابق زندگیوں کو گزارا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ حسان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت پیاری آواز کے ساتھ، انشاءاللہ آپ سے ہم کلام سنیں گے۔ حسان بھائی آپ کی طرف ہیں، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی صحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں۔ اے کاش تصور میں
مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو تو سوزے بلال آقا ملے درد رضا سا سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے رہے ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے رہے ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے رہے مال و دولت کی مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے گئے مال و دولت کی مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے گئے ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے رہے ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے رہے آگ دوزخ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے رہے عشق کی آگ میں ہائے عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں اور درد و آلام تسکین انہیں ملتی ہے درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں نام ان کا جو مصیبت میں لیا مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا اور دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشیاں کہا ہوگا نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے رہے نام ان کا نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے رہے تو سلام ان سے در پاک پہ جا کر کرنا
سلام ان سے سلام ان سے تو سلام ان سے درے پاک پہ جا کر کہنا التجا تجھ سے ہمیں باد صبا کرتے ہیں التجا تجھ سے ہمیں باد صبا کرتے ہیں اور کیوں پھرے شوق میں ہم مال کے مارے مارے کیوں پھرے شوق میں ہم مال کے مارے مارے ہم تو سرکار کے ہم تو سرکار کے ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر ہم کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھرکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہم تو سرکار کے ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں رشک عطار کو ان ذروں پہ آتا ہے جو رشک عطار کو ان ذروں پہ آتا ہے جو ان کے نعلین کے ان کے نعلین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں ان کے نعلین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں اور قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے دفن جو میٹھے دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل وعلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ صدیق اکبر جاری ہے اور آج کے ہمارے سلسلے کا ٹاپک بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی سیرت کے گرد، آپ کے فضائل کے گرد آج کا سلسلہ ہوگا، اور یار غار یار مزار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سفر و حضر میں ہر جگہ برکتیں پانے والے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہنے والے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی جن کی صحابیت قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے، اتنا عظیم مرتبہ، اتنا عظیم مقام پانے والے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی شان میں
اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کی کئی آیات نازل فرمائی. ایسی آیات ہیں جن کا شان نزول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس کے ضمن میں واقعات مفسرین نے بیان فرمائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں قسم ارشاد فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کو نازل فرمایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں رہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ سے سکینہ نازل فرمایا، ان الفاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے تسلی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دلوائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اگر ان کی صاحبزادی کے بارے میں بھی کسی نے کوئی غلط بات کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی براءت بھی، ان کی پاکیزگی اور ان کی طہارت بھی قرآن کی آیات میں بیان فرمائی کہ اب یہ گھرانہ اتنا عظیم ہے کہ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی آل کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کے الفاظ کے ذریعے سے بھی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ہوتا رہے گا. رب العالمین جل وعلا ہمیں ان کی تعریف میں رطب اللسان رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زبان ان کی تعریف سے، ان کی مدحت سے تر رہے. نبی پاک علیہ السلام اس کو پسند فرماتے تھے. جیسے جیسے سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا بہت ساری باتیں ہم سیکھنے میں کامیاب ہوں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بالکل یوں سمجھیں کہ قبول اسلام کا واقعہ اس کو کہہ لیجئے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضری کہ ویسے تو یہ بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، لیکن اب جو حاضری ہے یہ وہ حاضری ہے کہ ایک سفر کر کے آئے ہیں، لمبا سفر ہے اور انوکھی باتیں اس سفر کے دوران ہوئی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آتے ہیں تو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اپنا واقعہ خود جب بیان کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یمن کے سفر پر تھا، تو وہاں سفر میں ایسا ہوا کہ ایک بوڑھا عالم ملا مجھے. اس نے انتہائی حیرت انگیز سوالات مجھ سے کیے، عجیب باتیں پوچھی. عام طور پہ اتنا کوئی تعارف لیتا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں پوچھتا نہیں ہے. تو میں حیران ہوا کہ معاملہ کیا ہے، یہ کون ہے. اس بوڑھے عالم نے جو سوالات کیے تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ میرا گمان ہے کہ شاید تم حرم کے رہنے والے ہو، اہل حرم میں سے ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو میں نے کہا جی میں حرم کا رہنے والا ہوں. پھر وہ کہنے لگے کہ تم قریش ہو، قبیلہ قریش سے تمہارا تعلق ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جی. میں نے کہا میں قریش سے ہوں. کہنے لگے تم تیمی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں تیم بن مرہ کی اولاد سے ہوں. لیکن بات کیا ہے، آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں، اتنی زیادہ دلچسپی مجھ میں کیوں لے رہے ہیں اور اتنی ساری باتیں؟ اور عام طور پہ جب جنرل تعارف کیا جاتا ہے تو نام پوچھ لیا، والد کا نام پوچھ لیا، کون سے قبیلے سے پوچھ لیا، بس. لیکن یہ اتنی ساری باتیں اس طرح ڈیٹیل کے ساتھ اور اس طرح حیرانی کے ساتھ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح کے سوال کیے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک خاص بات کا علم ہے، لیکن پہلے مجھے چند سوالوں کے اور جواب دو. ان میں سے پھر اگلا سوال یہ تھا، وہ کہنے لگا کہ مجھے تمہاری ایک خاص علامت کا علم ہے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ پہلے سوالات تھے، اب یوں آپ چاہ رہے ہیں کہ میں پیٹ بھی دکھاؤں اپنا؟ تو پہلے مجھے وجہ بتائیں کہ وجہ کیا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اتنی ساری باتیں، اتنی ڈیٹیل میں کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے پھر اب کیونکہ جواب تو تبھی دیا جاتا کہ جب وہ وجہ بتاتا، تو ان کو وجہ بتانی پڑی. انہوں نے وجہ بتائی اور یہ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں حرم شریف میں ایک نبی کے ظاہر ہونے کا وقت ہوا ہے، وہ نبی تشریف لائیں گے اور آپ کا چہرہ، آپ کا رہن سہن، آپ کی پاکیزہ اطوار و کردار کو دیکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے. ایک آپ ہوں گے جن میں وہ علامتیں دیکھ رہا ہوں، اور ایک اور شخصیت ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے معاملات میں ان کی مدد فرمائیں گے اور ان کے جو پیغامات ہوں گے، ان کے جو مشنز ہوں گے، ان کو آگے لے کر چلیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو پھر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو ناف کے اوپر
उस शख्स ने एक तिल देखा और कहा अल्लाह की कसम तुम वही हो जो नबी बरहक की मदद करेगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अब तक तो ऐलान नबूवत हुआ नहीं था, तो बहरहाल उनकी बात सुनकर मैं वापस आया। जैसे ही मैं वापस आया और हरम में पहुंचा तो जो बड़े बड़े सरदार थे कुरैश के वो मेरे पास आ गए और कहने लगे तुम अच्छा हुआ आ गए, यहाँ पर एक अजीब मामला हुआ है, अगर तुम नहीं होते तो हम फैसला कर लेते, लेकिन अब आ गए हो तो चलो तुमसे बात करते हैं। पूछा भाई क्या मामला है? तो कहने लगे कि अबू तालिब के भतीजे ने ये काम किया है कि हमारे बाप दादा के दीन को छोड़कर अपने नबी होने का दावा किया है, उनको बुरा कहते हैं और अपने आप को अल्लाह का नबी बताते हैं, आप बताइए कि क्या किया जाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उनको हिकमत अमली से गुफ्तगू करके वापस भेजा और फिर खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में मालूम करने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस वक्त हैं कहाँ। बताया गया कि वो हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ घर में मौजूद है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं गया, दरवाजे पर दस्तक दी, नबी पाक अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए, मैंने आक़िद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की तो आक़िद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात का बाकायदा मुझसे भी ऐलान फरमाया और मुझे भी इस्लाम लाने की दावत पेश की। जब मैंने पूछा कि क्या आपने इस तरह से ऐलान किया है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवाबन इरशाद फरमाया कि हाँ मैंने ऐलान किया है, मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम कबूल करो। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने गौर किया कि बात तो ये है और इसमें आप गलत बात करेंगे, मुझे इस किस्म का कोई शायबा भी नहीं है, लेकिन मामला बहुत बड़ा है, कोई ऐसी निशानी तो बताइए, कोई ऐसी वजाहत भी हो जाए कि मेरा और दिल इत्मीनान पा जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम यमन में बूढ़े से नहीं मिले थे, जिस बूढ़े से तुम मिले थे वो निशानी काफ़ी नहीं है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं समझ तो इस बात से भी गया था कि ये बात बिल्कुल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आश्कार है, लेकिन मैंने बात को मज़ीद तूल दिया और अर्ज़ की कि वहाँ तो मैं बहुत सारे बूढ़ों से मिला हूँ, आपकी मुराद कौन सा बूढ़ा है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो जिसने तुमसे मुलाकात करके वो निशानियाँ भी पूछी थी और तुम्हें कुछ अशार भी सुनाए थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब मेरे पास कोई ऐसा बहाना नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे मैं वो मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाता। मैंने फ़ौरन नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन में शामिल हो गए। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जो इस्लाम लाए, फिर फरमाते हैं कि मेरे इस्लाम लाने पर मक्के में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना खुश थे कि कोई इतना खुश नहीं हुआ होगा। आक़िद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसी मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाने वाले और ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने लोगों को इस्लाम पेश किया तो उनको तरद्दुद हुआ माँ सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर को जो ही मैंने इस्लाम पेश किया इन्होंने बग़ैर तरद्दुद के इस्लाम को कबूल फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान का सदका हमें भी साबितुल ईमान रखे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफ़ादार रखे। फ़ज़ाइल सिद्दीक़ अकबर बिलाल भाई आज हमारे सिलसिले का टॉपिक है, महरोज़ भाई भी माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है इस सिलसिले में। मैं चाहूँगा बिलाल भाई इससे आगाज़ फरमाएं, क्या फरमाएंगे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वाकई खालिद भाई आज का जो मौजू है जी, ये वाकई ऐसा मौजू है कि जो आशिकाने सहाबा और अहले बैत के दिलों में खुशी दाखिल करने वाला मौजू। वाह वाह क्या बात। और ये अय्याम भी ऐसे ही हैं कि हम बिल्कुल करीब हैं योम उर्स से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। अब फ़ज़ाइल है, अब फ़ज़ाइल पे अगर हम बात करें तो बहुत तवील है कि रिवायत में आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब तबारक व ताला ने 360 खसलतें पैदा फरमाई, और जब रब तबारक व ताला किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो रब तबारक व ताला उनमें से एक खसलत अता फरमा देता है उसे। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मेरे अंदर भी कोई ऐसी खसलत है? ये जो 360 खसलतें हैं उनमें से कोई एक खसलत है? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ एक सिद्दीक, ए अबू बकर, तुम्हारे अंदर सारी खसलतें मौजूद। अल्लाहु अकबर। यानी जो ऐसी शख्सियत हो कि जिसके अंदर सारी की सारी अच्छाइयाँ मौजूद हों। अच्छा, इन अच्छाइयों की गवाही
اور ان اچھائیوں کی تصدیق کون کرے؟ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اچھائیوں کو مکمل کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، تمیم مکارم الاخلاق، وہ فرمائے کہ 360 کی 360 خصلتیں آپ میں موجود ہیں، اور جن کے متعلق عاشقان صحابہ اور اہل بیت یہ کہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی علماء اسلام میں، یعنی مسلمانوں میں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی دو رائے نہیں، یعنی اس میں کوئی شائبہ تک نہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت جو اس روئے زمین پر آئی یا موجود ہیں یا قیامت تک جو آئیں گے لوگ، ان سب میں افضل ترین شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، جن کے متعلق گواہی، جن کی افضلیت اور جن کی اوصاف پر، جن کے فضائل پر خود قرآن پاک شاہد ہو۔ کیا بات ہے کہ جب آپ غار میں ہوں، آپ نے جس طرح ماشاء اللہ عز و جل تذکرہ فرمایا کہ غار میں ہوں تو رب تبارک و تعالیٰ اس غار کے متعلق ارشاد فرمائے، کیا بات ہے، الثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار میں ہوں اور ایک دوسرے کو کہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، غم نہ کرو، رب تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کیا بات، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پر اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح اور دیگر آیات مراد مبارکہ یہ کہ جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا وہ بہت دور رکھا جو جائے سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا اور وہ سب سے بڑا متقی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ کا ایک لقب تھا عتیق۔ عتیق کا معنی ہے آزاد کیا ہوا، کیا بات، آزاد کیا ہوا، یعنی جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہوا۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ صحن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کے ارد گرد جو ہیں کچھ جانثاران آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی حاضر خدمت تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، سبحان اللہ، یعنی جسے دوزخ سے آزاد شدہ شخص کی زیارت کرنی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں۔ واہ 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 واہ، یعنی آپ جہنم سے آزاد کیے ہوئے، جن کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے یہ ادا ہو جائیں، تو اس کی افضلیت، اس کی فضیلت، اس کی شان، اس کی تعریف میں کوئی شک کیا کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات، بہت سارے فضائل ہیں، اگر ہم بات کرتے چلے جائیں تو ایک ایک شخصیت کے پہلو کو لیتے چلے جائیں تو ٹائم ہمارا یہ سلسلے کا کم پڑے گا۔ یہ ایک اجمالاً میں نے کچھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال بھائی ایک ایسی عظیم ہستی ہے، جیسے ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں نا، کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اولیاء کی بات ہوتی ہے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں ترین مقام رکھتے ہیں۔ انبیاء کی بات ہوتی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ نمایاں ترین مقام رکھتے ہیں۔ ایسے ہی جب حضور کے صحابہ کی بات ہوتی ہے تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں ترین مقام رکھتے ہیں، یعنی جہاں سارے صحابہ ادب سے جن کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نمازیں ادا کرنا اکابرین صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول رہا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبی پاک علیہ السلام نے ان کے پیچھے نمازیں ادا کرتا دیکھ کر مسلمانوں کو خوشی کا اظہار فرمایا، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضور کی موجودگی کے باوجود یہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے 17 نمازیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر حضور کی اجازت سے پڑھائیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کو قبول کیا۔ حضور کی اجازت تھی تو پھر صحابہ کا قبول کرنا ہی تھا، کیونکہ یہ تو حضور کے پیچھے پیچھے ہیں۔ تو مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہاں تک ارشاد فرما رہا ہے، جب آپ سے بار بار پوچھا جاتا کہ آپ نے ان کو کیوں تسلیم کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مولا کائنات فرماتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آخرت کے معاملے کے لیے ان کو امام بنا دیا، ہمارے دین کے لیے ان کو امام بنا دیا، تو ہم اپنی دنیا کے لیے اس کو امام تسلیم کیوں نہ کرتے؟
یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبتیں ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی نا تو پھر حضور نے جس کی محبت عطا فرمائی ہے بندہ ہر ایک کی محبت سے اپنے دل کو بساتا چلا جائے گا. یہ جو آیت کریمہ بلال بھائی نے بیان فرمائی ثانی اسنین والی، تو اس میں فرمایا گیا دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا. تو اس کی تفسیر میں علماء نے یہ نکات بیان فرمائے کہ غار میں بھی دو میں سے دوسرے حضرت صدیق اکبر تھے، مزار میں بھی دو میں سے دوسرے صدیق اکبر ہیں. سبحان اللہ. اور با اعتبار خلافت یعنی جس نے مسلمانوں پہ سلطنت اختیار فرمائی اور حکمران بنے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اولین تھے، نبی تھے، رسول تھے، رحمت تھے، سب کچھ تھے، اور ان کے بعد جن کا نمبر آتا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ. صحابہ کے اعتبار سے پہلا نمبر انہی کا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے دیکھیے تو دوسرے نمبر پہ یہ ہیں. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وزراء میں یہ شامل رہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رازوں میں یہ شامل رہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اگر ہم دیکھیں تو یوں تو سارے ہی صحابہ فضیلت والے ہیں کہ سب سے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں وعدہ رحمت و وعدہ رضا فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر، اور سب سے وعد اللہ الحسنی یہ بھی فرما دیا ہے کہ سب سے خیر کا، بھلائی کا وعدہ فرمایا. تو صحابہ تو سارے ہی فضائل والے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بے فضیلت نہیں ہے، کیونکہ ان کو وہ فضیلت نصیب ہوئی جو صبح قیامت تک اب آنے والے کسی فرد کو نصیب نہیں ہوگی، کہ انہوں نے رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت فرمائی ہے. اور صحابہ اکرام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ہم دیکھیں، خالد بھائی فضیلت یا کسی شخص کی کیفیات اور کسی شخص کا درجہ جو ہے نا بعض اوقات اس کی محبوب چیزوں کو دیکھ کر بھی لگایا جاتا ہے کہ کس کا مقصد حیات کیا ہے، کس نے اپنی زندگی کا گول کیا بنایا ہوا ہے. جب ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سب کی زندگیوں کا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ اللہ اور اس کا رسول راضی رہیں، یہ خوش ہو جائیں. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی طویل حدیث ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی 3 محبوب چیزوں کا ذکر فرمایا. پھر حضرت صدیق اکبر نے، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، پھر حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا. پھر جبریل امین آئے کہ اللہ رب العزت کو یہ 3 چیزیں پسند ہیں، اور پھر فرمایا کہ مجھے یعنی جبریل امین کو یہ 3 چیزیں پسند. اور پھر یہ حدیث جو آئمہ بیان کرتے آئے ہیں انہوں نے اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان فرمائی کہ فقیر کو یہ 3 چیزیں، مجھے یہ 3 چیزیں اس دنیا میں محبوب ہیں. تو وہاں اگر ہم دیکھیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی 3 خواہشات کا ذکر فرمایا، اس میں پہلی خواہش یہ تھی کہ یا رسول اللہ میں آپ کا رخ منور کی زیارت کرتا رہوں، یہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں. اب یہاں پہ جی النظر الیک، تو اب یہاں پہ دیکھیے وانفاق مال الیک وجلوس بین یدیک. اب یہ جو فرمائش میں پہلی فرمائی کہ آپ کا چہرہ مبارکہ دیکھتا رہوں، تو یہ چہرہ وہ ہے جو صحابی بناتا ہے. کیونکہ صحابی ہونے کے لیے جو تعریف، اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو حالت ایمان ہی میں، رخصت ہوا ہو دنیا سے، وہ صحابی ہے. سبحان اللہ. تو بنیادی چیز کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنی سب سے بڑی خواہشات میں سب سے پہلے نمبر پہ رکھا ہے. اور پھر آپ دیکھیے خواہش کیسی پوری ہوئی کہ خود صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں وہ اس بات کے قائل تھے، اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ صدیق اکبر اور ساتھ میں فاروق اعظم بھی وہ صحابہ ہیں یہ دو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بات میں اور قدم قدم پر یہ ساتھ ہوا کرتے تھے. ان کی کیفیات جسے ہیں تو سارے ہی صحابہ ایسے ہیں، یعنی اعتماد کی کیفیت تو یہ کہ حضرت عثمان کے بارے میں فرمائے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے نا، یہ اعتماد ہی ہے نا. تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان پر. تو لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ہم دیکھیں تو فاروق اعظم کی اس روایت سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ کاش مجھے 1 رات اور 1 دن کی نیکیاں ابو بکر کی مل جائیں تو میں ساری زندگی کی نیکیاں پیش کر دوں. اور وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات ہجرت کی رات ہے. ہجرت کی رات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے امتی پہ اعتماد اور شفقت کو بیان کرنے کے لیے پورا ایک واقعہ ہے، پوری تفصیل ہے اس کی. لیکن اگر غار ثور میں دیکھیے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی غار ثور میں 2
اور مجموعی طور پہ ہجرت کی رات میں تینوں خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ میرا مال آپ پہ خرچ ہو، میں آپ کی زیارت کروں اور بس میں آپ کی محفل میں حاضر رہوں۔ تو غار ثور میں جیسی زیارت صدیق اکبر نے کی ویسی اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی نے نہ کی، کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سر جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں ہے، آپ آرام فرما ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ محفل میں موجود ہیں، دو ہیں اور دو میں سے ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور زیارت کس کی کر رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو آپ کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کی زندگی کا تو مقصد ہی یہی تھا۔ آپ دیکھیے دنیا میں لوگوں نے مختلف مقاصد بنائے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ پہ مال خرچ کرنا اور آپ کی محفل میں حاضر رہنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزاج شناس نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہجرت کی رات جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں نا صدیق اکبر کے پاس، تو بعض روایات کے مطابق دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھول دیتے۔ تو یہ کیا ہے؟ مزاج شناسی اور ایک جو قلبی لگاؤ ہے۔ انتظار کی اپنی کیفیات ہیں، لیکن یہ قلبی لگاؤ ہوگا تو ہی انتظار ہوگا، ورنہ انتظار کون کرتا ہے؟ صحیح۔ تو لیکن یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ اور پھر دیکھیے مال خرچ کرنے کا جو بیان فرمایا آپ نے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق و توصیف ان الفاظ میں فرمائی کہ دنیا میں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع دین اسلام، اللہ کی رضا اور دینی معاملات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے پہنچایا۔ اور معلوم ہے یہ روایت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر ارشاد فرمایا؟ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اپنی حیات طیبہ میں لوگوں کو جمع کر کر آخری خطبہ ہے جو مسجد نبوی میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ، اور اس آخری خطبے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ اسی خطبے میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں جن کے دروازے کھلتے ہیں وہ سب گھروں کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ اسی خطبے میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا دنیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ عطا فرما دیا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کون احسان کر سکتا ہے؟ نبی پر امتی کیا احسان کرے گا؟ یہ نبی کا احسان ہے کہ وہ کسی امتی کی خدمت کو قبول فرما لے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو وصف عطا فرمایا انکساری والا اور منکسر المزاج، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک وہ کیا لفظ استعمال کیے جائیں، عاجزی والی طبیعت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو کیسے انکریج کیا جا رہا ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا میں اس وقت میرے ساتھ رہے جب سب نے تکذیب کی۔ حضور فرماتے تو اس وقت ابو بکر وہ تھے جو میری تصدیق کرنے والے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی اہمیت، ان کے فضائل برسر ممبر خود تشریف لا کر باوجود علالت صحابہ کرام علیہ رضوان کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہاں تک ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب کے احسانات کا بدلہ دیا جا چکا۔ ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت عطا فرمائے گا۔ بندہ غور کرے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ذکر کے لیے، ان کے فضائل کے لیے کیسا اہتمام فرما رہے ہیں اور کیسی ایک محبت کا اظہار ہے۔ یہاں پر میں ایک گھریلو طور پر، معاشرتی طور پر اس بات کو ڈسکس کرنا چاہوں گا مہروز بھائی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سربراہ، سردار، قائد اور سب سے بڑے نا سب رسولوں کے آقا ہیں یہ۔ اس کے باوجود جو ان کے ساتھ تعاون فرماتے رہے، تعاون کرتے رہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی جان، مال اور جس چیز کے ساتھ چاہے وہ حاضر رہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا برسر ممبر تشریف لا کر لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کرنا کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، اللہ، یہ کیسی ایک دل میں قدر پیدا کرتا ہے کہ یار رسول اللہ کے ساتھ دینے والے یہ ہیں۔ رسول اللہ نے ان کے ساتھ کو کتنے احترام عطا فرمایا اور کتنی عزت ان کے ساتھ کو عطا فرمائی۔
اگر آج ہم مہروز بھائی یہ دیکھیں گھروں میں بھی دیکھیں کہ جب والدین اپنے بچوں کے ساتھ جو بچے میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ بچے والدین پر احسان کرتے ہیں، بچے کو قوت نطق عطا ہوتی ہے، بچہ اچھے انداز سے بولنا شروع ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ والدین نے اس سے بچپن میں کلام کیا ہوتا ہے، کیونکہ جیسی وہ سن رہا ہوتا ہے ویسے ہی تو بولنا سیکھتا ہے۔ اگر بچے کو اچھا بولنا آتا ہے تو اس کے پیچھے یقینی طور پر والدین کا کردار موجود ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ والدین نے بچے کو بہت سکھایا، بہت کیا، لیکن جیسے جیسے والدین آگے چلتے گئے بچے نے بھی تو کبھی کسی کام میں ساتھ آیا ہوگا، بچہ بھی تو کبھی آفس سے آپ تھک کر آئے ہوں گے تو وہ پانی لے کر آیا ہوگا، کبھی آپ کے شوز اتارے ہوں گے، کبھی آپ کے پاؤں دبائے ہوں گے۔ تو جب بڑی عمر کے ساتھ ساتھ جیسے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عمر عطا فرماتا ہے، بچے ہمارے کندھوں کے برابر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر باپ اگر یہ کہے کہ میرے بچوں نے میرا بڑا ساتھ دیا، مجھے ان کو دیکھ کر میں بڑا تھکا ہوتا تھا، ان کو دیکھ کر میری تھکن اتر جاتی تھی، تو ایسے میں پھر بچوں کے دل میں کیا جذبات پیدا ہوں گے کہ یار ہمارا والد ہمیں عزت دیتا ہے، ہمارے ابو تو ہمارے لیے اتنی بڑی بات کرتے ہیں، مزید محبت، مزید تعلقات ڈیولپ ہوں گے، مزید ساتھ رہنے کا جذبہ ہوگا۔ جو اولاد اپنے طور پر اور والدین الگ، یعنی بڑے ایج گروپ کے افراد ہیں وہ بیٹھیں گے تو ان کا ایک گفتگو ہوگی کہ آج کل اولاد نہ والدین کا ساتھ نہیں دے رہی، اور جو ادھیڑ عمر کے اس طرح کے افراد ہوں گے وہ کہیں گے یار والدین کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر درس لیں کہ جن کے ساتھ آپ نے تعاون کیا، جن پر آپ نے احسان کیا، صرف ان کو احسان جتانے کے بجائے جو آپ کے کام آتے رہے ان کے احسانات مانیں بھی تو، ان کے ساتھ گفتگو بھی تو فرمائیں۔ پھر میں یہ جملہ دوبارہ عرض کروں گا کہ حضور پر کسی کا احسان نہیں، حضور نے کسی کی خدمت قبول کر لی تو یہ احسان فرمایا، لیکن پھر بھی عزت افزائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کس طرح سے کی جا رہی ہے، یہ سیرت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہیں سب کچھ، بہت کچھ سکھا رہی ہے۔ اسے سیکھنے کی طرف آئیں اور اسے سمجھیں۔ اللہ کریم ہمیں طبع سلیم، ذوق سلیم عطا فرمائے۔ یہ آ جائے گا تو بہت ساری باتیں بدل خالد بھائی، اصل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں نا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف لیڈر نہیں تھے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات والا صفات ہے وہ لیڈر پیدا کرنے والی ذات ہے۔ واہ، آپ نے اس امت کو لیڈر دیے، اس امت کو قائد دیے، آپ تو لیڈر گر ہیں کہ آپ لیڈر بنانے والے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا خود لیڈر ہوتا ہے، آپ نے تو وہ افراد تیار کیے کہ جنہوں نے اس امت کی کشتی کو آگے لے کر چلے، کنگ میکر جس کو بولا جاتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو سپہ سالار بنایا اور پھر ایسا مطلب اعتماد فرمایا کہ وہ سپہ سالار بھی پھر واقعتاً سپہ سالار رہے، اور بڑے افراد لشکر میں شامل ہیں، چھوٹی عمر کا جو فرد ہے وہ ان کا سربراہ ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تدبیر ایسی عطا فرمائی ہے۔ خالد بھائی، سپہ سالاری پھر آسان ہے۔ اچھا جی، سپہ سالاری جو ہے نا پھر آسان ہے، وہاں پہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کہ اب جو ہے نا مطلب جینا ہے یا مرنا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ صحیح۔ اس سے بھی مشکل کام ہے سفارت کاری، ڈائلوگ کرنا۔ کیا بات، اس میں آپ دیکھیے تو نوجوان صحابہ کو بعد بعد بھیجا ہے نبی کریم علیہ السلام، اور کن کے پاس بھیجا ہے؟ اس وقت کے حکمران، اس وقت کے مطلب حکمرانوں کا ایک اسٹیٹس الگ تھا جی، اور ان کے پاس حکمران بھی ایسے کہ جن کا دبدبہ روب ایسا ہوتا تھا، یعنی بعض حکمران اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، لیکن جن کے پاس بھیجا وہ حکمران بھی ایسے کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ جی جی جی، اللہ اللہ اللہ۔ اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی بات کی، اور آپ جو یہ پوائنٹ لے کر آنا چاہ رہے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات، اپنے اعمال اور اپنے کردار سے امت کی اصلاح اور لوگوں کو گرو اپ کیسے کرنا ہے، کیا بات، لوگوں کو بنانا کیسے ہے وہ بھی سکھایا، بہت اور بہت پیارا انداز، بہت ہی پیارا انداز کہ میں اگر کہوں کہ اگر آپ نے اپنے گھر کے افراد کو کسی مقام پر پہنچانا ہے، اگر تنظیمی ذمہ داران ہیں، اگر انہوں نے اپنے ماتحت جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو کسی مقام تک پہنچانا ہے، آفیسز میں اگر مینیجرز نے، باسز نے اپنے ساتھ کام کرنے والے، ان کے تحت کام کرنے والے لوگوں کی اسکلز کو ڈیولپ کرنا ہے، تو آپ حوصلہ افزائی شروع کر دیں۔
بہت اعلیٰ. آپ ان کے اعمال پر، اچھے کاموں پر ان کی حوصلہ افزائی شروع کر دیں تو دنوں میں اللہ نے چاہا تو ان کے کردار اور ان کے جو یہ معاملات ہیں ان کے اسکلز میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور گھروں میں خاص طور پہ والدین اگر کسی کام پر اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، مثلا کوئی کام اچھا کیا، آپ کی بات کو مانا، کوئی کام آپ نے کہا اس نے وقت پہ پورا کر دیا یا اچھے انداز میں پورا کر دیا، یہ امتحان میں کامیابی حاصل کی، نماز پڑھی اور ماشاءاللہ باجماعت نماز ادا، آپ حوصلہ افزائی کریں. اس حوصلہ افزائی سے کیا ہوگا، اس کے اندر ایک اسپرٹ، ایک جذبہ پیدا ہوگا. آپ سے ایک تو محبت، یار یہ میرا والد یا میرا باس یا میرا نگران جو ہے نا میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اچھا سمجھتا ہے، میرے کاموں کی تعریف کرتا ہے، تو ایک تو آپ سے محبت، آپ سے لگاؤ شروع ہو جائے گا. دوسرا اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ یار میں کروں، میں یہ کام کروں. تیسرا اس کی ذہنی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی. آپ اس کو اپریشیٹ نہ کریں بلکہ اس کے کاموں میں ہی نقص نکالتے رہیں. صحیح. یار یہ کام کیسے کر لیا آپ نے، اس کو تو ایسے کرنا تھا. اب مثلا بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مہروز بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس کا اندازہ ہوگا کہ بچے اسکول میں جب ان کا رزلٹ آیا نا 79%، 70%، اب اس پہ بعض والدین کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کیا، یہ اتنی گندی پرسنٹیج، اتنا گندا رزلٹ. اب اس سے کیا ہوتا ہے، بچہ ڈی مورلائزڈ ہو جاتا ہے، اس کی وہ صلاحیتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یار میں نے اتنی محنت کی، اتنے اچھے نمبر آئے، لیکن اس کے باوجود کوئی اپریشیٹ نہیں، کوئی وہ نہیں. تو آپ ڈی مورلائز نہ کریں، حوصلہ افزائی کرتے رہیں، انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں. بالکل جی، حوصلہ افزائی، پیٹ تھپکنا، یہ بہت آگے بڑھانے والا. خالد بھائی یہ دونوں جو افراد ہیں نا، یعنی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ جب بیان کر رہے تھے نقطہ اور بلال بھائی، تو میرے ذہن میں وہ حدیث پاک بار بار جو ہے نا لوگ کر رہی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ترغیب فرمائی کہ اپنے بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں پہ رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. تو آپ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، شفقت کا معاملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، چھوٹوں پہ ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں دیکھیے، اور صحابہ اکرام اور بالخصوص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، ان کا ادب دیکھیے. کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہو گئی. صحابہ میں دیکھیں نا اگر، تو یہ بعد الانبیاء افضل ترین ہستی جو ہے وہ صدیق اکبر کی. اب یہاں پہ یہ ایک اعتبار سے بڑھے کہ صحابہ میں سب سے بڑے، اور ایک اعتبار سے چھوٹے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی اور غلام. تو یہاں پہ آپ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب، اور ادب کے لیے بخاری شریف کی اس حدیث پاک کی طرف آپ چلے جائیے جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. تو آپ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک موقع پہ آپ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہیں، لیکن صدیق اکبر پیچھے آ جاتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پہ فائز ہوتے ہیں، اور پھر آپ اس نماز کو کنٹینیو کرتے ہیں، مکمل فرماتے ہیں. بعد میں پوچھتے ہیں اے صدیق جب میں نے اشارہ کیا تھا تو تم ٹھہرے کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا، اور آپ کی کیا مجال، اس کی کیا مجال. تو آپ دیکھیے آقا روک رہے اور غلام پیچھے آ رہا. تو یہ ایک رویہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. یعنی میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، یہاں سے یہ ہو کہ بڑے مان پہ مان دیے جائیں، بڑے شفقت پہ شفقت دیے جائیں، بڑے اعتماد پہ اعتماد کیے جائیں، اور چھوٹے کو چاہیے وہ ہمیشہ اپنا ایٹیٹیوڈ یہ رکھے، نہیں جی ہم تو آپ سے سیکھ رہے ہیں، نہیں جی ہم تو آپ کے چھوٹے ہیں، ہمیں تو آپ کی اپروول چاہیے، ہمیں تو آپ کا دستے شفقت چاہیے. تو یہ دونوں طرف کی کیفیات ہیں. اچھا پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جو کیفیت ملی نا، ایک اور بات آپ نے پیچھے اشارتاً کہی تھی تو میں سوچ رہا تھا اس وقت بیان کی جائے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب وہ مال خرچ کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ اس دن میں نے سمجھ لیا کہ میں صدیق اکبر سے آگے نہیں نکل سکتا. اس معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں صحابہ اکرام علیہم رضوان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معیار نیکی سمجھتے تھے.
واہ 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 واہ. معیار نیکی سمجھتے تھے کہ یہ اسٹیٹس ہونا چاہیے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں نے پڑھا, مجھے بڑا مزہ آیا خالد بھائی پڑھ کے. جی آپ سے پوچھا گیا کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کیا ہے, ہاں ہاں ہاں, ان کا مقام کیا ہے. آپ نے بھی پڑھا ہوگا, مجھے بڑا لطف آیا ہے اس میں, ذوق کی بات. ذوق کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ منزلتی حسا, فرمایا کہ جو ابھی مقام ہے وہی ان کا مقام. اب یہ ذرا ہے حکمت والی بات کہ ابھی ان کا کیا مقام. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امام حسین بن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی کے پوتے ہیں, امام حسین کے بیٹے ہیں, امام زین العابدین عابد بیمار بھی جو کہلاتے ہیں. یہ وہ ہیں. کتنا حکمت بھرا جواب ہے, یہ علی کے خاندان ہی سے آ سکتا ہے کہ جو مقام ابھی ہے اسی مقام پہ فائز ہے. اور ابھی مقام یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے کائنات میں جو افراد کریم ہیں ان کا نام ہے ابو بکر اور عمر. تو یہ پہلے بھی قریب تھے, آج بھی قریب ہیں, اور کل قیامت میں بھی اس حال میں اٹھیں گے کہ اس نبی کریم علیہ السلام کی جو حدیث پاک ہے کہ ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ, ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ, اور فرمایا قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے. سبحان اللہ. تو ان کی شان و عظمت بڑوں نے بیان کی. واہ 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 واہ. اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مداحوں میں شامل رکھے اور ان کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ان کی سیرت میں سکھانے والا بہت کچھ ہے. کورنگی نمبر 4 ادائے مصطفیٰ مسجد میں الحمدللہ ہر جمعرات دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے. گزشتہ جمعرات مولانا اشفاق مدنی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے تھے. بڑا پیارا جملہ آپ نے دوران بیان ارشاد فرمایا, اور یوں سمجھیں کہ آنکھیں کھولنے والا جملہ نا. فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی تقریباً 2.5 سالہ دور خلافت میں امت کو فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرمایا. یعنی یہ بعد میں آنے والوں کی کونسلنگ کرنا, یہ کیسا انداز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے ساتھ ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ رہے ہیں. آپ ان افراد کی شورا کو دیکھیں گے نا تو ان کی شورا میں وہی ترتیب ہے جو خلافت میں ترتیب ہے. نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حضر والے معاملات میں. پھر آگے دیکھیے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر آتے ہیں تو ان کے ساتھ شورا میں جو افراد ہیں, چاہے وہ جمع قرآن کا معاملہ ہو, لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ ہو, منکرین زکوٰۃ کے ساتھ معاملہ ہو, یا جو منکرین ختم نبوت تھے ان کے ساتھ معاملہ ہو, ہر معاملے میں جب گفتگو آپ دیکھیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس موضوع کو کنیکٹ کریں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملفوظات اقوال جب اس بارے میں سنتے ہیں ہم, تو ان کے جن سے مکالمے ہوئے نا وہ یہی اشخاص ہیں. وہ فاروق اعظم ہیں, وہ عثمان غنی ہیں, وہ مولا علی ہیں, وہ یہ پیارے اشخاص ہیں جو بار بار ان کے پاس آتے اور آ کر گفتگو کرتے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے کا ظاہر و باطن دونوں ان کو بیان کرتے کہ میں نے یہ کیا اور اس لیے کیا, یہ کیا اور اس لیے کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام خلافت کی جو کامیابی تھی اس کے بارے میں مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم فرماتے ہیں کہ ان کی کامیابی یہ تھی کہ ان کے مشیر ہم تھے. جی کتنا بڑا ایک اسٹیٹس ہے اور کتنی بڑی بات ہے. تو یہ ایک اچھا نظام ہوتا ہے, اچھے لیڈر بنانے والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو ان کی سیرت کا فیضان عطا فرمائے. خالد بھائی یہاں پہ بھی اعتماد کی آپ کیفیت دیکھیے. ہم عموماً جو اپنے قرب و جوار میں افراد رکھتے ہیں نا, ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ہمارے ہم مزاج ہو جائیں. یس سر یس بوس والے, یس سر یس بوس والے, اور ہمارے مزاج ہیں. مثال کے طور پر مجھے چائے پسند ہے تو اسے کافی نہیں پسند ہونی چاہیے, سمجھ رہے. مجھے گوشت پسند ہے تو اسے سبزی نہیں پسند ہونی چاہیے. ایک یہ میرے مزاج کے لوگ ہوں. تو ادھر دیکھیے آپ, اگر خلافت میں اگر دیکھیے خلفائے راشدین میں بالخصوص اور صحابہ میں بالعموم اگر آپ دیکھیے تو ان کا مزاج ایک بھی تھا اور جدا بھی تھا. ایک کیسے تھا, اللہ رسول اور شریعت کے واضح احکام میں ایک ہی سٹینڈ تھا ان کا کہ جو اللہ رسول کا حکم ہے بس وہی ہے. لیکن فطری مزاج جو ہے, طبعی مزاج جو ہے وہ ان کے الگ ہے, ڈیفرنٹ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اگر آپ دیکھیے, آپ کی شخصیت کو آپ دیکھیے,
تو آپ کی طبیعت میں تحمل بہت امتیازی شان سے ملے گا، بردباری بہت امتیازی شان سے ملے گی، نرمی بہت زیادہ ملے گی، شفقت بہت زیادہ ملے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو اگر آپ ایٹ اے ون گلانس اس میں دیکھیں، ایک نظر میں دیکھیں آپ، اور حضرت فاروق اعظم کو دیکھیے تو اس کے برعکس عدل، انصاف کی حکمرانی یہ آئے گا۔ پھر عثمان غنی کو دیکھیے تو نرم، پھر حضرت علی کو دیکھیے تو ذرا سخت۔ تو یہ اپنے سے اپنے طبعی طور پر جو مزاج نہیں بھی مل رہا اس کو بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور یہ گویا کہ ایک اجتماع ایسا ہوتا تھا کہ اگر اس سے ہوتا کیا ہے، جب مختلف مزاج کے افراد بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں نا تو نتیجہ بڑا سالڈ آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں محبت، پیار اور احترام کے ساتھ ہوں، تو مختلف الخیال افراد جو ہوتے ہیں کہ جن کو سوچنے سمجھنے کی مختلف ڈائمنشن ہوتی ہے، وہ جب بیٹھ کے کسی چیز پہ مشاورت کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ نتیجہ زیادہ سالڈ، زیادہ فروٹفل آنے کی امید ہوتی ہے بنسبت وہاں پہ جہاں پہ سب ون ونڈو ہی ہو، وہی ونڈو 7 چل رہی ہے وہ وہی آئے گا، اپڈیٹ نہیں ہو رہی ہے، تو یہاں پہ یہ ملے گا آپ۔ بالکل جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو جب دیکھیں تو اللہ کریم نے قرآن میں ان کو یوں بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ اور یہ ان کی وہ یہ نشانیاں، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ وہ نشانیاں جو توریت میں بھی موجود ہیں۔ کیا ہیں جی؟ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ والے ہیں رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت، مومنوں کے ساتھ رحمت کرنے والے ہو، ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور یہ سارے اصحاب میں عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نظر آتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو ان کی محبت عطا فرمائے۔ آئیے مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل کریں گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے تھے اور میں ان کے آگے چل رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کے فرمایا، اے ابو دردہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر کے آگے آگے چل رہے ہو۔ روئے زمین پر ابو بکر سے افضل شخص پہ کبھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ نبیوں کے بعد افضل ترین ہستی انسانوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، فرمایا ان کے آگے چلتے ہو۔ سرکار صدیق اکبر کا ادب صحابہ کرام سے کروایا کرتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ادب صحابہ کرام سے کروایا کرتے تھے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے رزین کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا اور تاریکی تھی اور چاند اور ستارے چمک رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ تھی، عرض کی یا رسول اللہ یہ آسمان میں اتنے ستارے ہیں، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر؟ اب آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ 2 ارب گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی کے اندر جو ہے وہ 2 ارب ستارے ہیں جو ابھی تک پتہ چلے۔ گلیکسیز بھی اور نکل آئیں گی اور ستارے بھی اور نکل آئیں گے، ٹھیک، لیکن ایٹ لیسٹ اس وقت یعنی 2 بلین ملٹیپل 2 بلین اس وقت کا پتہ ہے، اور یہ ہمارے کیلکولیٹر میں تو اس کا حساب بھی نہیں آئے گا۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ میں ہاں، عمر ہے نا، عمر ہے، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو امید تھی نا کہ سرکار ابو بکر کا نام لیں گے، میرے والد کا نام لیں گے، سرکار نے حضرت عمر کا نام لے دیا۔ یا رسول اللہ پھر میرا باپ کدھر گیا، میرے والد کدھر گئے؟ فرمایا ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام یہ ہے۔ تو یہ صدیق اکبر ہے کہ جن کی ایک نیکی اتنی بڑی، اور حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر پوری امت کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان دوسری طرف رکھ دیا جائے، تنہا ابو بکر کا ایمان سب پہ بھاری ہوگا۔ اور جتنا ایمان قوی ہوتا ہے، جتنا ایمان قوی ہوتا ہے، اس کی نیکی کی قدر و قیمت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب پوری امت کے ایمان کے برابر، جس میں سارے صحابہ، سارے غوث، سارے ولی، سارے قطب، سارے ابدال، سارے نجبا، نقبا، اوتاد سب شامل ہیں، جب سب کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا تو سب کی نیکیاں ابو بکر کے برابر کیسے ہو سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے اوپر ہے۔ سبحان اللہ، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو بکر ہیں، اولیت والے ہیں، افضلیت والے ہیں۔ قرآن ان کی افضلیت کو بیان کرتا ہے، ان کی فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ اولو الفضل قرآن کریم ان کو ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ مکمل ایک پروسپیکٹس ہے اس کے پیچھے، اور رب العالمین جل وعلا کے پیارے صحابی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پیاری صحابیہ، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت میں یہ آیات کچھ نازل ہوئی۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قسم ارشاد فرمائی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، تو اور اس آیت میں یہ بھی الفاظ تھے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں، ہم اس کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ یہاں اس آیت میں اولو الفضل لفظ استعمال ہوا، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ مفسرین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عاشق اکبر کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ آئیے کال شامل کرتے ہیں، میسیجز کافی سارے تشریف لائے ہیں، میں نے پڑھا ہے انہیں، اللہ برکتیں دے میسیج بھیجنے والوں کو، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن پہلے کال لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، مرحبا خالد بھائی کی آمد، مہروز بھائی اور بلال بھائی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج تو خوب انشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی انشاءاللہ فضائل بھی بیان ہوں گے اور نعرے بھی لگیں گے۔ تو نعت خوان سے گزارش ہے کہ وقت مناسب میں نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بار بار ہمیں منقبہ سنائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جی بھائی، گفتگو میں اب آپ ساتھ ساتھ شامل رہیں گے، ٹھیک ہے جی، زبردست۔ مزید پیارے پیارے خالد بھائی، میرا نام محمد احمد اتاری ہے، میں چشتیہ شریف سے بات کر رہا ہوں۔ حسان بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید آپ خان صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض ہے، کلام سنا دیجئے مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ مزید مجھے ایک کلام سنا دیجیے گا۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ ماشاءاللہ جی۔ مزید میرا نام نور فاطمہ بنت گوہر ہے، میں ہند کے شمبئی سے بات کر رہی ہوں۔ عبدالحبیب انکل کا یہ کلام سنا دے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ماشاءاللہ۔ مزید میں نواز صاحب خالد حسین جمالی بول رہا ہوں۔ پھر یہ رکے کہ یہ والا نعت مجھے سنائے ہندی میں۔ جیڑا دے آیوں تیرا دے آیوں سرکار اواں جایوں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ جی، آپ کی فرمائش اللہ برکت دے۔ اور حسن بھائی پوری کر سکیں گے؟ چلیں پھر کوشش کی جائے گی کہ کبھی پریکٹس کی جائے۔ حسن بھائی کوئی مختلف زبانیں سیکھیں تاکہ مختلف زبانوں میں فرمائشیں کرنے والے عاشقان رسول کی بھی فرمائش پوری ہو سکے۔
कम से कम एक एक कलाम तो आ जाए मशहूर। हर जबान का, हर जबान का, मुख्तलिफ जबानों में जो इलाकाई, कम से कम पाकिस्तान में जो पॉसिबल है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैसेजेस की तरफ से मोड़ा खुर्द से मैसेज है, और नाथ खान इस्लाम भाई से गुजारिश है, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, इस कलाम को सुना दीजिए। अच्छा, मेहरबानी करके ये कलाम सुना दें। शाला वसदा रवे तेरा सोना हरम, सुभान अल्लाह। फरिश्ते जिसके ज़ाहिर हैं मदीने में वो तुरबत है। और बिनते अशरफ हैं फूल नगर से, इनका कहना ये है कि कलाम सुना दें, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, सुभान अल्लाह। प्रोग्राम बहुत अच्छा, रज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम बरकत दे। और चीचा वतनी पंजाब से, और वेलकम मुस्तफ़ा वेलकम, कलाम की फरमाइश है। ठीक है जी। हसान भाई से अर्ज़ है ये कलाम सुना दें। हो करम सरकार अब तो हो गए हैं गम बेशुमार। अच्छा जी, तनम फरसूदा पढ़ दें, सुभान अल्लाह। मोहम्मद इमरान हैं और इनका कहना यह है कि मुझे ये कलाम सुना दें, या मुस्तफ़ा अता हो अब इज़्न हाज़री का बहुत प्यारा प्रोग्राम चल रहा है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम बरकत दे। मोहम्मद नवाज़ भाई हैं रहीम यार खान से, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह नवाज़ भाई। अच्छा जी, सलाम वालेकुम सलाम। आज का टॉपिक बहुत प्यारा है जी, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा है। अल्लाह करीम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बरकत हम सबको नसीब फरमाए, आपको भी अता फरमाए। अपने घर में हो सके तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उन्वान से कोई महफिल कीजिए, इनके इसाले सवाब के लिए कोई ज़िक्र खैर हो जाए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया जो रसाइल पढ़ने का जहन दे रहे हैं, अक़वाले सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसको पढ़ें। और जो आपकी सीरत पर रसाइल मौजूद हैं उन्हें पढ़ लीजिए। मकतबतुल मदीना की एक मुफस्सल किताब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर, फैज़ान सिद्दीक़ अकबर, इसे हासिल कर लें, इसे पढ़ लें, इंशाअल्लाह बहुत सारे गोशों पे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के इसमें रहनुमाई मिल जाएगी। जैसा जैसा पढ़ते जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में मज़ीद इजाफा होता चला जाएगा। बहुत प्यारी किताब लिखी है, अल्लाह बेशुमार बरकतें लिखने वालों और हर किस्म की मुआवनत करने वालों को अता फरमाए, माशाअल्लाह। मदीना मदीना। अच्छा जी, महरोज़ भाई का अंदाज़ गुफ्तगू माशाअल्लाह, अल्लाह करीम नज़र बद से बचाए, बहुत शुक्रिया। अबियान यासीन है उकाड़ा से, ठीक है। और आज का टॉपिक बहुत प्यारा है, अल्लाह करीम नज़र बद से महफूज हो रहा है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, सुना दें, उमंगे जोश पर आइए कलाम सुना दें, ठीक है। बिनते अहमद हैं नारोवाल से, और आज का मौजू बहुत प्यारा है, तमाम मुबल्लिगीन के मदनी फूल, बहुत 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 ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह। रोज़ाना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह बरकत दे। फिर उठा वलवलाए याद मुग़ीलान अरब, इस कलाम की फरमाइशें माशाअल्लाह बहुत सारी हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मुबारक आवाज़ सुने, और देखें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक शेर की वजाहत फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं, आइए सुनते हैं। सिद्दीक बल्कि गार में जान उस पे दे चुके और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। हजरत, ये क्या वाक़या है? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का गार में होना और फिर जान देना। गारे सौर का वाक़या यहाँ मुराद है कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु पहले दाखिल हुए, ताकि कोई अगर मूजी वगैरह तो मुझे पहले नुकसान हो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नुकसान ना पहुंचाए। ये इश्क था इनका। यार के नाम पे मरने वाला सब कुछ सदका करने वाला, आशिक़े अकबर सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो महाराज गारे सौर में वो तशरीफ ले गए और देखा तो कई जगह सुराख बने हुए थे, तो इम्कान था कि कहीं से सांप निकल आए। तो पहले इन्होंने अपनी चादर मुबारक वगैरह के पीस किए और गार के किसी तरह भी सुराख बंद किए। एक सुराख खाली रह गया, तो कोई चीज ऐसी थी नहीं कि उसको बंद किया जा सके। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना जानू पेश किया। सरकार ने इनके मुबारक जानू को नवाजा, सरे अक़दस उस पे रखा और आराम फरमाया। अब वो जो खाली सुराख था उससे इम्कान था कि कोई सांप वगैरह निकल आए और
ईजा न दे महबूब को। इन्होंने अपनी एड़ी या अंगूठा उस पर रख दिया। अब इसमें सांप जो था वो एक पुराना सांप था, जिसने वो ये तस्करा सुन रखा था कि एक न एक दिन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होगी और इस गार में वो तशरीफ लाएंगे। तो जब गार में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की वजह से भीनी भीनी खुशबू फैली, तो ये समझ गया कि मेरे महबूब आ गए। अब वो हर सुराख से, उसने कई सुराख इसलिए बनाए थे कि कोई भी सुराख अगर बंद हो जाए तो मैं किसी और सुराख से आकर इनकी जियारत करूं। लेकिन जिस सुराख पर सांप गया तो रास्ता बंद। आखिरकार वो एक सुराख जो बंद तो था लेकिन कुछ उसमें नरम नरम था, तो उसने वो उसको थोड़ा धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो सैयदना सिद्दीक अकबर भी समझ गए कि कोई निकलना चाहता है, ईजा देगा, तो आपने और पांव मजबूती से जमा दिया अपना। उसने फिर मजबूरन इश्क में डूब कर वो बोसा ले लिया, ने डस लिया। अब वो जहर ने अपना काम दिखाना शुरू किया। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के मुबारक आंखों से आंसू टपके और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर वो निछावर हुए। आंख मुबारक खुल गई कि नबी का दिल नहीं सोता, सिर्फ आंख सोती है। इसलिए वो नबी का वुजू भी सोने से नहीं जाता। तो आप ने फरमास अबू बकर क्या हुआ, तो इन्होंने वो वाकया सुनाया और सांप इस दौरान बाहर आ गया था, क्योंकि वो पकड़ ढीली हो गई ना, और वो जहर ने असर दिखाया था, इस्तिराब की वजह से वो हट गया था दरवाजा रास्ता। वो सांप तो खैर आया और वो इर्द गिर्द घूमने लगा था, ज़ियारतें कर रहा था। तो इस तरह मतलब है कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये वाकया इसमें है। तो 12 सांप की हसरत पूरी हो गई और वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुबारक लुआब, थूक मुबारक वहां जख्म पर लगाया सांप के डसने की जगह पर, तो वो जहर जो था वो उसका असर जाता रहा और सिद्दीक अकबर फ्रेश हो गए। ये हिकायत, इस पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये सिद्दीक अकबर की तारीफ करते हुए कि ये तो जान कुर्बान कर चुके थे कि सांप डसता है तो डसे, महबूब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑल। जान की हिफाजत ये तो फर्जों का भी फर्ज है। जान तो बहुत बड़ा फर्ज है कि बंदा उसकी हिफाजत करे, लेकिन सिद्दीक अकबर ने अपने महबूब पर ये जान भी कुर्बान कर दी। अपने उज़ोम में, अपने ख्याल में तो दे चुके थे, सांप ने डस दिया, गया भले डसे, महबूब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हाँ, तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। जो बशर की इस्तिताअत में था वो उन्होंने मुकम्मल कर दिया था, फिर जो नबी की इस्तिताअत में था, नबी की ताकत में था, उनके इख्तियार में था, वो उन्होंने अता फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने कैसा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रहमत से वकील, हमारा कारसाज बनाया है कि वो माशाअल्लाह हमारी हर जगह पर बिगड़ी बना रहे होते हैं, उम्मतियों को नवाज रहे होते हैं। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गार में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो पिलाया कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐसा पानी मैंने कभी नहीं पिया था, शहद से मीठा, बर्फ से ठंडा पानी गार में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया। पहले गार में दाखिल होने वाले सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। जिस तरह मुकम्मल वाक़या बयान किया जाता है कि पहले गार को अच्छी तरह आपने भर दिया, उसके कोनों वगैरह को जहाँ जहाँ सुराख थे, फिर जिस तरह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने भी बयान फरमाया, फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया ना। लेकिन जब ये अर्ज़ की ना, या रसूलल्लाह प्यास लगी है, तो फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जाओ गार के फलां कोने पर पानी भी मौजूद है और एक चश्मा जारी है, वहाँ से सैराब हो। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैराब हुए। इस वाक़े को तफसील से पढ़ने के लिए फैज़ान सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मकतबतुल मदीना की बेहतरीन किताब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पर इसे पढ़िए, समझिए। अल्लाह करीम हम सबको बरकत अता फरमाए। हसन भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ आपकी फरमाइशें शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سدا ہو، سرور ہر دو سدا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہو، ہم بدوں کو بھی نباہو، ہم بدوں کو بھی نباہو، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، عمر بھر تو یاد رکھا، عمر بھر تو یاد رکھا، عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو، وقت پر کیا بھولنا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، دل فدا
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دے کہ اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دے کہ اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دے کہ اکبر کا ہے یار غار میں محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دیکھ اکبر کا، الہی رحم فرما خاتم سے دے کہ اکبر ہو، الہی رحم فرما خاتم سے دے کہ اکبر ہو، تیری رحمت کے صدقے واسطہ سے دے کہ اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ سے دے کہ اکبر کا، اور رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ سے دے کہ اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ سے دے کہ اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا سے دے کہ اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابی جن کے معروف پیارے اچھے القابات نہ صرف زمین میں ہیں بلکہ آسمانوں میں بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند الفردوس کی حدیث مبارکہ ہے، ابو بکر عتیق فی السماء و عتیق فی الارض، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آسمان میں بھی عتیق ہے، زمین میں بھی عتیق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے آسمانوں میں 2 وزیر ہیں، میرے زمین میں 2 وزیر ہیں، جن وزیروں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کہا، ان میں پہلا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو جبریل امین سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل، جو معراج کا واقعہ ہوا ہے میں اپنی قوم کو بیان کروں گا، میری قوم جھٹلائے گی، انکار کرے گی، کیونکہ پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں جب نبی پاک علیہ السلام اپنی قوم سے کرتے رہے تھے لوگ جھٹلاتے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جبریل امین سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جبریل لوگ جھٹلائیں گے، تو جبریل امین جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگ جھٹلائیں تو کیا، ابو بکر تو صدیق ہے، وہ تو آپ کی تصدیق کریں گے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق بنایا ہے۔ ذرا آپ دیکھیں یہ کیسا ایک جملہ ہے جو جبریل امین کی زبان پر بھی جاری ہے، بلکہ سبحان اللہ۔
इंशाअल्लाह। वाकई ये मकाम सिद्दीक़ियत तो रब तबारक व तआला ने अता फरमाया और कुरान पाक भी इसका शाहिद। वो आयत मुबारक वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही। मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं यहाँ पर तस्दीक करने वाले से मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात वाला सिफ़ात है। और जिस तरह आप ये फ़ज़ाइल बयान फरमा रहे थे, इसी तरह दुनिया में तो मशहूर हैं ही, यानी ज़मीन पर तो मशहूर हैं ही। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने की बारगाह में सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ की, उस रब अज़्ज़ा व जल की कसम जिसने आपको मबऊस फरमाया कि बेशक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आसमानों में ज़मीन से ज़्यादा मशहूर हैं। अल्लाहु अकबर। और आसमानों में इनका नाम हलीम है। सुभान अल्लाह। आसमानों में इनका नाम हलीम है। हलीम यानी बुर्दबार। और जब हम इस चीज को देखें, बुर्दबारी को, कमाल ज़ब्त को, तो आपकी जिंदगी में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी में अगर हम देखें, बुर्दबारी को अगर समझना है, कमाल ज़ब्त और सब्र को अगर आपने समझना है, तो हम उस खबरे हुज़न का हम अगर मुताला करें कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जितना अरसा इस दुनिया को शर्फ बख्शा हयात ज़ाहिरी के साथ, जब आपका विसाल शरीफ हुआ, तो उस वक्त जो मुसलमानों की कैफियत थी, उस वक्त जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की एक कैफियत थी, हर एक जो है ना गम से निढाल, आँखों से अश्क जारी। और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक तो यहाँ तक आता है कि आप तो इसी का इनकार कर रहे थे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी नहीं हुआ। यानी कमाल एक इतना जज्बा और इतना शौक और गम था कि आपने इसी का इनकार कर दिया, बल्कि एक नंगी तलवार लेके घूमते थे कि जो ये कहे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन ऐसे मौके पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुसलमानों को जमा करना और खुतबा इरशाद फरमाना। और उस खुतबे में क्या इरशाद फरमाया कि मन काना याबुद, कि जो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, तो वो जान ले कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हो चुका। और जो रब तबारक व तआला की इबादत करता है, वो ये जान ले कि प्यारे आका रब तबारक व तआला अज़्ज़ा वजल की ज़ात वो जिंदा है, हमेशा है और बाकी रहने वाली ज़ात। अल्लाहु अकबर। इससे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दिल को थोड़ी सी तस्कीन मिली। उसके बाद वो आयत मुबारका पढ़ी, मा काना मुहम्मदुन वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। ये पूरी आयत क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल फ़इन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यंक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। जी, तो जब आयत मुबारका ये तिलावत फरमाई, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान एकदम शजदर और सख्ता तारी हो गया। बल्कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इरशाद फरमाते हैं कि हमें ऐसा लगा कि ये आयत को हम पहली दफा सुन रहे हैं, और ऐसा लगता था कि ये आयत आज ही नाजिल हुई। यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को जैसे जमा करके रखा, इस्लाम के इस शराजे को बिखरने से इस तरह बचाया, और ये कमाल ज़ब्त और हिल्म की बात है। ये आपकी कमाल बुर्दबारी, कमाल ज़ब्त और सब्र, अज़म और इस्तिक़लाल की एक मिसाल है कि इस मामले में भी आपने कमाल वो किया। इसके अलावा जिस तरह बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, कि जब रब तबारक व तआला किसी की शान और अज़मत बयान फरमाए, तो मखलूक में क्या मुमकिन है कि उसकी फजीलत बयान कर सके। यानी इतने फ़ज़ाइल, इतनी बरक़ात, कोई एक बाप को ले, आपकी आजिज़ी और इनकिसारी को ले लें तो कमाल, आपके तक़वा और परहेज़गारी को ले लें तो कमाल। यानी अभी तो हम तकरीबन जो गुफ्तगू हुई है वो फ़ज़ाइल सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से ही हो रही है कि ये शान, ये फजीलत, ये मर्तबा, और इस मौके पर आपने ये करके दिखाया। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें ना कि आपके औसाफ क्या थे, यानी आपकी सीरत से बहुत सारे पहलू अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बयान करते आए हैं, कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते चले जाएंगे। लेकिन फ़ज़ाइल का एक
وہ باب ہے جو رب العالمین جل وعلا نے خود قرآن سے جاری فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنی احادیث میں بیان کر رہے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم رضوان وقتاً فوقتاً اس کو بیان کرتے چلے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب الحمدللہ محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، مفسرین تحت الآیت ان چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ امت کو چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹوٹ کر محبت کرے۔ آپ یقین کیجئے کہ ہم احسانات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ آل صدیق اکبر کے مسلمانوں پہ احسانات، سبحان اللہ، آل صدیق اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، یوں تو اللہ کی بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی، اس دور ابتر میں بھی، اس زمانے میں بھی گئے گزرے صحابہ اکرام و اہل بیت اطہار کی محبت و ان سے عقیدت مسلمانوں میں جیسے پائی جاتی ہے، بالخصوص جب جمادی الاخر کا مہینہ آتا ہے، اس کی 22 تاریخ آتی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم آتا ہے، اور جیسے جیسے قریب آ رہا ہے تو شان و عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈنکے اور چرچے گھر گھر، محلے محلے، مسجد مسجد ہو رہے ہیں۔ اللہ کی بڑی رحمت ہے، یہ اللہ کا مسلمانوں پر احسان ہے۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاشقان رسول ایسی محبت کرتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر اولاد بھی ہو تو اس کا نام ابو بکر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، بڑا مزہ آتا ہے۔ طالب میں ایک گھر میں گیا، ایک چٹکلے، مطلب اچھی بات ہے، مجھے اچھا لگا۔ ایک گھر میں گیا تو وہاں 2 بچے تھے، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا حسن۔ تو پکارنے میں بڑا مزہ آ رہا، کسی کو پکارو تو ابو بکر، کسی کو پکارو تو حسن، اور جب یہ نام آپ پکارتے تو آپ کا ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نام ابو بکر کیوں رکھا؟ مانوی اعتبار سے تو نہیں رکھا ہم نے، تو نسبت کے اعتبار سے رکھا۔ حسن بھی جو ہم رکھتے ہیں نام، اگرچہ معنی جو ہیں وہ تو ہیں، لیکن ہم تو نسبت کے اعتبار سے نام رکھتے ہیں۔ بلال ہو گیا، خالد ہو گیا، یہ نام جو ہم رکھتے ہیں مانوی اعتبار سے تو مسلمان کم رکھتے ہیں، زیادہ تر نسبت کے اعتبار سے رکھتے ہیں، تو مزہ آتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو گھرانہ ہے نا آل ابو بکر، ان کے جو احسانات ہیں، آپ دیکھیں آیت تیمم، وہ انہی کی برکت سے آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر بھی بہت سارے مواقع پر۔ اور پھر حضرت ابو بکر، صحابہ یہ کہ جب آیت تیمم نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان یہ عرض کر رہے تھے کہ ابو بکر یہ وہ پہلی بات نہیں ہے جو وہ پہلی برکت، آل ابو بکر یہ پہلی برکت نہیں جو تمہاری وجہ سے امت کو ملی ہے۔ تو ان کے احسانات ہیں، اور خالد بھائی جس کے احسانات ہوں اسے تسلیم ہی کرنا چاہیے۔ اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اگر ہم دیکھیں نا تو وہ بات بات پہ ان کے احسانات، ان کے فضائل، ان کے مناقب بیان کیا کرتا۔ اصل میں ان کے دلوں میں نا یوں نہیں تھا کہ میں بڑا بن جاؤں، یہ نہیں تھا ان کے دلوں میں، جو بڑا ہے وہ ہے۔ تو آپ دیکھیے، اور تعلق بھی ایسا تھا، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم کے حوالے سے بھی، لیکن ایک واقعہ حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ جلوہ فرماتے، اور امام حسن چھوٹے سے مدنی منع تشریف لے آئے، اور آپ نے اپنے بچپنے میں پیار، مطلب بچپنے میں آپ نے تو ہمیشہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا ممبر پہ بیٹھے ہوئے، تو فرمایا میرے نانا کا ممبر ہے، آپ کیسے بیٹھے؟ تو آپ نیچے اتر آئے اور امام حسن کو اپنی گود میں اٹھا لیا، پیار کیا۔ اب جو ہے وہ ان کو یاد آ گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت تازہ ہو گئی، آپ رونے لگے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے یہ نہیں سکھایا، بعض اوقات ہوتا ہے نا بچے کو ایسی بات کر دیتے ہیں کہ والدین کی طرف ذہن جاتا ہے کہ اتنی بڑی بات ہے۔ تو حضرت علی نے بتایا کہ میں نے نہیں کہا، تو حضرت ابو بکر نے کہا مجھے معلوم ہے جو ہے۔ پھر فاروق حضرت علی کو آپ دیکھیے تو جنگ بدر کے تناظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے بہادر حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو یہ ان کی آپس کی جو محبتیں ہیں، ان کی جو عظمت و شفقتوں کی کیفیات ہیں ایک دوسرے کے لیے، وہ نو ڈاؤٹ ایسی ہیں کہ وہ دیکھنے کو ملتی نہیں ملتی۔ اور یہ چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے گھروں میں ان کی سیرت سے، ان کے جو فضائل آج بیان ہو رہے ہیں، کیوں بیان ہو رہے ہیں فضائل کیوں بیان ہو رہا ہے؟ ہمارے بیان کرنے سے صدیق اکبر نہیں ہے، ہمارے بیان کرنے سے وہ عتیق نہیں بنے، ہمارے بیان کرنے سے وہ خلیفہ اول نہیں بنے، ہمارے بیان کرنے سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نہیں بنے، ہمارے بیان کرنے سے وہ امیر المومنین نہیں بن جائیں گے، کیونکہ وہ تو ہو چکا ہے، اور جو ہو چکا ہے نا وہ کسی کے کہنے سے تبدیل نہیں ہوتا۔ تو ہم جو بیان کر رہے ہیں اس وقت، بیان کرنے کا ایک مقصد تو یہ کہ ہم بھی کاسہ گدائی لیے کھڑے ہوئے مناقب بیان کرنے والوں میں، اور دوسرا بہت اہم مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں ان کے فضائل جو بیان ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ مینارہ
نور پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ عظمت کے مینار لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہ قندیل لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ جو سیرت کی بھٹکتی راہوں میں، یعنی یہ جو معاشرہ ہے اس میں بھٹکتی راہوں میں سیرت کو روشن کرتی ہے، سیرت کو واضح کرتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے فضائل و مناقب سن کر ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ دنیا میں جو گول اچیو کر لیتا نا، ایک کامیابی حاصل کر لیتا ہے جناب، دنیا اس کے انٹرویوز کر رہی ہوتی ہے، اس پہ ڈاکومنٹری شائع ہو رہی ہوتی ہیں، جاری ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا لائف اسٹائل اور اس کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہے. کس پہ جناب؟ ایک اچیومنٹ پہ. صحیح. ان کی تو پوری زندگی اچیومنٹ سے بھری ہوئی ہے، اور انہوں نے تو وہ اچیومنٹ دی ہے کہ جو قیامت تک مسلمانوں کے کام آئے گی. تو ایسے اچیور، ایسے کامیاب شخص کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے. انعمت علیہم کا مصداق ابو بکر نہیں ہے تو کون ہے؟ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ یقیناً یہ ہیں، یہ تو اس کے سرخیل ہیں، یہ تو امام و مقتدی و پیشوا ہیں اس کے. تو ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے. ان کی شخصیت کے جو پہلو نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کو بھی فالو کرنا چاہیے، اور ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو سامنے نہیں ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے حضرت علی کا جو قول بیان کیا وہ باب شجاعت میں ہے کہ حضرت ابو بکر سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا. حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب ذہن جاتا ہے نا تو شجاعت کی طرف بہت بعد میں جائے گا، پہلے ان کی صداقت کی طرف جائے گا، ان کے نرمی کی طرف جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہے نا جو بچپن سے صدیق اکبر کی شجاعت کو دیکھ رہے ہیں. یعنی جس وقت کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا. پہلے خطیب ہیں اسلام کے، سب سے پہلے خطبہ دینے پر ان کو تکالیف دی گئی، ان کو مارا گیا. اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اسی وقت میں وہ ہیں جو بچپن میں سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بچپن میں سب سے پہلا کلمہ پڑھ کر جوان آدمیوں میں جس نے سب سے پہلا کلمہ پڑھا تھا، بچے کو تو یوں کہہ کر ایک عام بات کی جائے تو ہم بچے کو کوئی کام کر رہا ہے صحیح غلط تو بسا اوقات اگنور کر دیا جاتا ہے، لیکن جوان آدمی مارجن مل جاتا ہے بچپن کا. جی، جوان آدمی ہو کر ایسا کام کرے جو اس وقت معاشرے کے خلاف ہو تو پھر سارا معاشرہ اس کے خلاف آ جاتا ہے. تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، لوگ ان کے مخالف ہیں اور اس وقت یہ جواں مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شجاعت کو تو مولا کائنات بچپن سے دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں، تو یہ ان کو شجاع اور بہادر کیوں نہیں کہیں گے؟ خیر، ساری کائنات مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا خطبہ پڑھ رہی ہے، پڑھے گی، پڑھتی رہے گی. ہمیں بھی چاہیے کہ ان سے محبت رکھیں. ان سے محبت میں ایک کام یہ بھی ہو سکے تو اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لب پر یہ نام بار بار آیا ہے. صدیق رکھیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صدیق کہا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام صدیق رکھا ہے. سماک اللہ صدیق، اللہ کریم نے آپ کا نام صدیق رکھا ہے. یہ اچھے پیارے نام رکھیں تو انشاءاللہ شخصیات کی برکت بھی نصیب ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو توفیق خیر نصیب بار بار گھر میں جب تذکرہ ہوگا نا ابو بکر صدیق تو ذہن بھی وہیں جاتا رہے گا، اور وہ سیرت کی طرف بھی جاتا رہے، اور برکتیں بھی ملتی رہیں گی، اور برائیاں، مصیبتیں اور یہ وسوسے جو ہے نا وہ بھی دور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم توفیق خیر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. ایک شعر. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، جے سوغانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت